بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بانی و قائد متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کے حوالے سے جو ان کا ایک مقدمہ جس میں وہ فریق ہیں لندن جائیداد کیس کا ہے، اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ جو پوسٹیں گردش کر رہی تھیں وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد ہم آپ کو جو MQM پاکستان بہادر آباد ہے اس میں کیا چل رہا ہے، اور دھرنا جو وہ دینے جا رہے ہیں جس میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، اتوار کے روز وہ دھرنا ہے پارا چوک پر، وہ اور جو میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کے حوالے سے جو اب تک کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت جو سامنے آئی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بتاتے چلیں کہ MQM کے بانی و قائد الطاف حسین صاحب جو ایک فریق ہیں لندن کی عدالت میں، جو ایک 7 جائیدادوں کا جو کیس ہے جو دائر تو کیا گیا تھا، جو پاکستان میں وفاقی وزیر ہیں امین الحق کی جانب سے، اور اس کے تمام جو دلائل اور ساری سماعت جو وہ مکمل ہو چکی تھی اور فیصلہ آخری مراحل میں ہے۔ اس حوالے سے MQM کے جو کارکنان ہیں، جو ہمدرد ہیں اور جو الطاف حسین کے چاہنے والے، وہ ظاہر ہے کہ مختلف پوسٹیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور آج بھی الطاف حسین کے لیے جو دعائیہ اجتماعات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس میں خواتین کے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اور مرد حضرات کے بھی جو ہے وہ دعائیہ اجتماعات ہو رہے ہیں، اور صدقہ بھی کیا جا رہا ہے، اور مختلف جو کارکنان ہیں MQM کے جو ہمدرد ہیں، جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ جا کے، مزارات پہ جا کے، یہاں تک کہ کچھ کارکن جو ابھی پچھلے دنوں عمرہ کرنے گئے تھے وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے دعائیں کی ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی ایک تو صحت و تندرستی کے حوالے سے، لمبی عمر کے حوالے سے دعائیں کی ہیں، اور دوسرے جو یہ کیس ہے 7 جائیدادوں والا وہ بھی، اور جو پاکستان میں جو ان کے جو NIC کے حوالے سے کیس ہے، اور جو ان کی جو تصویر اور تقریر پہ جو پابندی ہے پاکستان میں ایک عدالتی حکم کے ذریعے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جو دعائیہ اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں اس میں جو ہے وہ دعائیں کی جا رہی ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین حق پر ہیں، اور ہمیشہ جو فتح ہے وہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ تو نہ صرف لندن کے کیس میں بلکہ جو پاکستان میں بھی جو کیس ہیں، چاہے انہیں کتنا بھی ڈیلے کر لیا جائے، ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی جائے، لیکن آخر کار وہ جو فیصلہ ہوگا وہ حق اور سچ کا ہوگا، اور وہ الطاف حسین کے حق میں ہوگا، کیونکہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ حق اور سچ پر ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں MQM پاکستان بہادر آباد کی جو صورتحال ہے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ جو متحد ہوئے تھے گروپ، جس میں مصطفیٰ کمال اپنی پارٹی جو ہے وہ ضم کی MQM پاکستان میں، اور فاروق ستار آئے، لیکن ابھی تک یہ جو اندر کے جو وہاں کے جو لوگ ہیں MQM پاکستان بہادر آباد کے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک وہ جو مکس اپ ہونا تھا ایک دوسرے کو، جو تینوں دھڑوں کے جو کارکنان تھے ان کو جو مکس اپ ہونا تھا وہ ابھی تک مکس اپ نہیں ہو پائے، دور ہیں، اور بعض حلقے جو MQM کے اندر کے ہی ہیں، بہادر آباد کے ہی ہیں، ان کے یہ تحفظات ہیں، بلکہ وہ یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو PSP سے آنے والے ہیں انہوں نے MQM پاکستان بہادر آباد کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور اب جو سارے معاملات ہیں، جو سارا جو نظام ہے، تنظیمی معاملات ہیں، وہ انہی کے ذمہ ہیں اور وہی چلا رہے ہیں۔ باقی سارے لوگ جو ہیں، جو پہلے MQM رابطہ کمیٹی کے جو بڑے فعال ممبران تھے، PSP کے آنے سے پہلے، فاروق ستار کے آنے سے پہلے، جو MQM رابطہ کمیٹی کے جو فعال ممبران تھے، وہ بھی بالکل اب خاموشی اختیار انہوں نے کر لی اور سائیڈ ہو گئے ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، جو MQM کے جو اس وقت واحد سینئر ڈپٹی کنوینر تھے عامر خان، وہ بالکل سائیڈ ہو چکے تھے۔ ان کے متحد ہونے کے بعد وہ سامنے تو ضرور آئے، لیکن وہ بڑے ایک خاموش حیثیت سے جو ہے وہ اس وقت سامنے آئے تھے، اور جو پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ اس پریس کانفرنس میں عامر خان پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے بعد بیٹھے ضرور تھے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عامر خان بیشتر جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ ساری میٹنگ جو ہے اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب کر رہے ہیں، اور فاروق ستار ان کے ساتھ بیٹھے ضرور ہیں، لیکن وہ صرف بیٹھے ہیں، اور ساری جو میٹنگ ہیں اور جو ساری جو ایک طرح سے کنٹرولنگ اتھارٹی جو نظر آ رہی ہے وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے حوالے سے نظر آ رہی ہے۔ یہ
بہادرآباد کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کے خدشات ہیں، یہ ان کے تحفظات ہیں۔ تو ایک جانب تو یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک مکس اپ نہیں ہو پائیں، دوریاں بھی چل رہی ہیں، پھر بتایا جاتا ہے کہ جی آ کے ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اور ورکنگ ریلیشن شپ جسے کہنا چاہیے، جس طرح سب میں ہونی چاہیے تھی، جو گروپ آئیں شامل ہوئے، وہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی ابھی تک کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ اب اس صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ جو دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے فوارہ چوک پر، جس میں اب وقت بھی جو ہے انتہائی کم رہ گیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ سیٹرڈے کو جو ہے اس حوالے سے تمام شعبہ جات کی جو ایک میٹنگ ہے، اور اس میٹنگ میں وہ جو ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں باقاعدہ تقسیم کی جائیں گی کہ پہلے روز کون دھرنے میں بیٹھے گا رات اور دن، پھر دوسرے روز کون بیٹھے گا، تیسرے روز کون بیٹھے گا۔ تو یہ اس طرح دھرنا کے حوالے سے جو ڈیوٹیاں ہیں وہ جو ہے وہ ہفتے کے روز کی جو میٹنگ ہے اس میں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی۔ لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو اندر ہی کے لوگ ہیں تنظیم کے، پارٹی کے، کہ جناب پارٹی کے پاس اس قدر سنجیدہ کارکن اب رہے ہی نہیں ہیں اتنی بڑی تعداد میں، کہ جو وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ دھرنا دیا جا سکے، اور بڑی تعداد میں جو غیر معینہ مدت تک جو دھرنے کا اعلان کیا ہے وہ دیا جا سکے۔ اس کے لیے بڑا کہا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہے، بہت بڑی آزمائش ہے MQM پاکستان بہادرآباد کے لیے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ دھرنا جو ہے وہ کتنے دن یہ چل پائے گا۔ تو یہ ایک تو بڑی صورتحال ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ MQM پاکستان آخر احتجاج کر کس کے خلاف رہی ہے؟ دیکھیں، احتجاج تو حکومتوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اب یہاں دو حکومتیں ہیں، ایک وفاقی حکومت ہے، ایک سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سندھ حکومت کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، لیکن سندھ حکومت سے مراعاتیں بھی، پروٹوکول بھی، اور جو دیگر سہولتیں وہ سب انہوں نے حاصل کر رکھی ہیں۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے DMCs کے، ان کی جو خواہش پر یا سفارش پر وہ کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ ایک بعض اطلاعات کے مطابق، بعض ذرائع کے مطابق بڑے پیمانے پر جو ٹھیکے ہیں، کروڑوں روپے کے ٹھیکے اور کروڑوں روپے کی بندر بانٹ، پھر ٹرانسفر، پوسٹنگ اپنے مطلب کی، یہ ساری۔ اور آپ کے علم میں ہوگا ناظرین کہ جب پچھلے دنوں MQM پاکستان نے جب ایک پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن سے پہلے جب احتجاج، بلدیاتی الیکشن سے پہلے جب احتجاج کی اور بات کی تھی اور بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، تو پیپلز پارٹی کی جانب سے باقاعدہ ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی تھی ان کاموں کی، ان مراعاتوں کی، ان سہولتوں کی جو پیپلز پارٹی نے MQM پاکستان کو دی ہیں، دلوائی ہیں، اور جس میں آپ کو پتہ ہے سر فہرست جو تھا وہ یہی تھا کہ جی پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری بھی جو دلائی گئی ہے MQM پاکستان کو، وہ پیپلز پارٹی نے یہ اس لسٹ کے مطابق کہ جی ہم نے دلوائی۔ پھر جو قائمہ کمیٹی تھی، ان کی جو چیئرمین شپ تھی جن کو دلوائی گئی تھی، وہ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے دلوائی ہے۔ اور بہت سارے اس طرح کے معاملات، KPT میں ٹرسٹی جن کو وہاں لگایا گیا KPT کا، اور بہت سارے ایسے معاملات، ایسی مراعاتیں ایڈمنسٹریٹر شپ کے علاوہ، جو بہت سارے جو سرکاری عہدے، سرکاری مراعات تھی جس کی پوری ایک لسٹ جاری کی تھی ہم نے آپ کو اس کی تفصیل، تو وہ پیپلز پارٹی نے جاری کی تھی کہ جی یہ ہم نے MQM کو دلوایا ہے۔ تو اب کس حیثیت سے، کس منہ سے جو ہے وہ MQM پاکستان جو ہے وہ سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کر سکے گی؟ اور احتجاج تو اصل بنتا ہے وفاقی حکومت کے خلاف، چونکہ ملک کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، وہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت بڑے بڑے جو مسائل ہیں جن سے عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں جس طرح پس رہے ہیں، پورے ملک کے عوام، اس میں ظاہر ہے کراچی حیدرآباد کے لوگ بھی ہیں۔ پھر اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی، تو وہ بھی اگر وزیر اعظم پاکستان چاہیں، وفاقی حکومت چاہے، وفاقی ادارے اگر چاہیں، تو وہ یک جنبش قلم جسے کہتے ہیں کہ ایک ان کے دستخط سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو احتجاج اصل جو بنتا ہے وہ وفاقی حکومت کے خلاف بنتا ہے، لیکن وفاقی حکومت میں تو MQM بیٹھی ہے، نہ صرف 2 فل فلیش منسٹر ہیں بلکہ مشیر بھی ہیں، معاون خصوصی بھی ہیں، اور ایک ایسے شخص کو جو ہے مشیر معاون خصوصی بنایا گیا ہے جس کا MQM کا کوئی ماضی نہیں ہے، صرف ان کو جو ہے وہ ایک سیاسی رشوت کے طور پہ۔
تو یہ بڑی ایسی بات ہے کہ جناب، اور پھر دیکھیں 2 بڑے محکمے جو ہیں، سوئی سدرن گیس کمپنی، لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے، پوری سردیاں گزر گئیں، لوگ جو ہے ترستے رہے، لوگ صبح ناشتہ نہیں کرا سکے اپنے بچوں کو، اور ہوٹلوں سے کھانا، اور ابھی تک یہ صورتحال ہے کراچی میں بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ گیس نہیں آ رہی ہے، لوگ منتظر رہتے ہیں۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں بھی ہوئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، اور وہ جو بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا جس سے پورا ملک متاثر، تو یہ نااہلی کس کی ہے؟ یہ وفاقی حکومت کی ہے، اور MQM پاکستان دائرے وفاقی حکومت کا حصہ ہے۔ تو ایک طرف تو اقتدار کی کشتی میں بھی پیر ہے، دوسری طرف اپوزیشن بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ دوہری پالیسی کیسے؟ کیا عوام بیوقوف ہیں؟ تو یہ دھرنا جو ہے، یہ دھرنے کی کوئی کس کے خلاف ہے دھرنا؟ یہ صرف حلقہ بندیوں کے حوالے سے؟ تو جناب حلقہ بندیاں تو 2015 کے جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، یہی حلقہ بندیاں تھیں جس میں آپ نے حصہ لیا تھا، یہی اختیارات تھے جس میں وسیم اختر صاحب میئر کراچی بنے تھے، آپ کے 4 جو ہے چیئرمین بنے تھے، پھر 2018 میں عام انتخابات ہوئے، یہی حلقہ بندیاں تھیں، یہی ووٹر لسٹیں تھیں، یہی صورتحال تھی جس میں آپ نے حصہ لیا۔ اور آپ سے اس وقت بھی ہم بار بار کہتے تھے کہ جناب یہ 14 نشستیں قومی اسمبلی کی، یہ PTI نے آپ سے چھینی ہیں، آپ کے گھر پہ قبضہ کیا ہے، اور آپ جنہوں نے قبضہ آپ کے گھر پہ کیا ہے، 14 نشستیں چھینی ہیں، انہی کے ساتھ آپ حکومت میں بیٹھ گئے، لیکن اس وقت آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ میں نے تو وہاں سوال بھی کیا تھا بہادر آباد میں پریس کانفرنس میں، جب ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدارتی الیکشن لڑنے کے لیے ووٹ لینے آئے تھے، ابھی حکومت بنی نہیں تھی، حکومت سازی کے لیے کام ہو رہا تھا، میں نے سوال کیا تھا، میں نے کہا جی آپ کو کیا ملے گا؟ صرف 2 وزارتیں؟ کیا ان 2 وزارتوں سے آپ کراچی حیدرآباد کے مسائل حل کر لیں گے؟ تو جناب آپ جو ہے تمام تر مراحت، تمام تر سہولتیں، تمام تر پروٹوکول اور پچھلی PTI کی حکومت میں بھی حاصل کرتے رہے۔ جب آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ جناب اب آپ PTI کی حکومت جانے والی ہے، آپ کو اشارہ ملا، تو آپ فوراً آپ نے اقتدار کی ایک کشتی سے پیر نکال کے اقتدار کی دوسری کشتی میں پیر جو ہے وہ رکھ دیا، اور اب بھی آپ جو ہے وہ اقتدار کی کشتی میں ہی بیٹھے ہوئے، اور نہ صرف وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں، سندھ حکومت میں بھی آپ کے خفیہ طور پہ کیا بلکہ ظاہری طور پہ آپ نے بلدیات کی جو ہے ایڈمنسٹریٹرشپ لی ہوئی ہے DMCs کی، اور ساری مراحتیں، سارا پروٹوکول اور ساری سہولتیں آپ نے لی ہوئی ہے۔ پھر آپ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کس کو مطلب یہ احتجاج کی جو بھٹی ہے، جو آگ ہے، اس میں آپ جھونکنا چاہتے ہیں؟ پہلے بھی آپ نے احتجاج کیا، جو احتجاج کا نتیجہ نکلا، جو شیلنگ ہوئی، ایک آپ کا کارکن جہاں بحق ہوا، آپ نے کچھ تو اب آپ پھر مطلب احتجاج بھی ایسا کہ جو دوستانہ احتجاج ہوتا ہے، لگتا ہے کہ فرینڈشپ اپوزیشن آپ نے بنائی ہوئی ہے، فرینڈلی اپوزیشن۔ تو یہ فرینڈلی اپوزیشن والا تاثر جو ہے یہ بھی ختم کریں۔ دوسری جانب ہم آپ کو ناظرین بتاتے ہیں کہ جو کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں، جس سے MQM باہر ہے، اور اصل جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب تک تو جماعت اسلامی اس بات پہ اڑی ہوئی تھی کہ جی میئر ہوگا تو ہمارا ہی ہوگا، اور پہلے ہمارا مینڈیٹ تسلیم کر لیں، لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو میئر کے جو امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے، جو امیر جماعت اسلامی کراچی بھی ہیں، انہوں نے یہ پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ تسلیم، کہا کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، اور اب آگے بڑھیں، اور جو نشستیں جو اب تک حتمی نتائج جن نشستوں کے آ چکے ہیں، کم از کم اس کا نوٹیفیکیشن تو ہو جائے۔ تو یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ جماعت اسلامی اب اس بات پہ تیار ہو گئی ہے کہ جو حتمی نتائج اب تک آ چکے ہیں، ان حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کی 91 سیٹیں ہیں، 91، جماعت اسلامی کی 84 ہیں، تو بالکل ان کے تو نتائج آئیں، نوٹیفیکیشن تو آئیں، بات آگے بڑھے، اور پھر جو مخصوص نشستوں پہ جو انتخابات ہونے، وہ مخصوص نشستوں پہ انتخابات کرا لیے جائیں، اس کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا جائے۔ ابھی ہماری پچھلے دنوں نجمی عالم صاحب جو ہیں UC چیئرمین پیپلز پارٹی کے، ان سے بھی اس انٹرویو کے بعد بھی ہماری بات ہوئی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو جہاں کہیں دھاندلی ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل میں معاملہ چلا جاتا ہے، لیکن حکومت سازی میں رکاوٹ نہیں آتی ہے۔ وزیر اعظم کا جو ووٹ ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے۔ تو اس طرح جو الیکشن نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کے مرنے کے اوپر یا کسی کی دھاندلی کے اوپر جہاں الیکشن کا معاملہ ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو کل کو پھر کوئی اور
اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو کیا آپ ایک نشست کی وجہ سے پورا سسٹم اسی طرح روک کے رکھیں گے؟ اسی طرح میئر ڈپٹی میئر کا معاملہ کیا ہے، وہ سارا سال چلتا رہے گا کیا؟ پورا سال اسی میں گزار دیں گے؟ تو یہ نجمی عالم صاحب کا کہنا تھا کہ جناب ہم نے بھی، اگر جماعت اسلامی اگر 6 نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن میں گئی ہے تو ہم بھی 8 نشستیں ان کی جو ہے ہم نے چیلنج کر دی ہیں. تو یہی سلسلہ رہا تو معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور کراچی کے لوگ جو ہے، عوام جو ہے، وہ سفر کرتے رہیں گے. بلدیات کی حکومت نہیں بنے گی، میئر ڈپٹی میئر کے چناؤ میں تاخیر ہوتی چلی جائے گی. لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی نتائج آئیں ان کا نوٹیفیکیشن نشستوں کا جاری ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے میئر اور ڈپٹی میئر کے حوالے سے پیش رفت جو ہے وہ کی جائے. تو لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں جو ہے اس حوالے سے بڑی پیش رفت ہوگی، اور جو نتائج نہیں آئیں ان کا انتظار کیے بغیر، جو 6 نشستیں ہیں جو الیکشن کمیشن میں ہیں، اگر ان کا انتظار کیے بغیر کم از کم مقصود نشستوں کا جو ہے شیڈول آ جائے، اس پہ الیکشن ہو جائے، اور پھر کم از کم 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ میئر اور ڈپٹی میئر کا چناؤ ہو جائے، تاکہ کونسل بن جائیں اور لوگوں کو ان کا ایک ریلیف جو ملنا ہے وہ مل جائے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو تھی، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.